K2 پہ میں نے مخلوق کو دیکھا. سامنا ہوا. ہاں. کس کو مخلوق؟ جب میں کیمپ میں تھا تو میرا تایا میری امی کی وہ شبِ نظر آیا آپ کو. ہاں. میرا بوٹ اسکردوں میں دکھایا ہے. میں نے جناب مرزا کو، جناب برسو ہمارے سیکرٹری اور پریزیڈنٹ تھے، اس بوٹ میں جو چڑھے گا وہ جل جائے گا. اس بوٹ میں اچھا جو پراپر یہ اچھا بوٹ نہیں ہے، پراپر شوز نہیں ہے، جو سمٹ پہ جائے گا وہ جل جائے گا. گرتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا، میرا لائٹ بھی ختم ہو گیا. اچھا. تو اس لائٹ کو دیکھتے ہوئے اس ڈائریکشن میں رات بھر چل کے اکیلا بھوکا تھا. سب موت جو آتی ہے نا، زندگی بھوک ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کچھ پرواہ نہیں ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں IMN، پروگرام ہے ٹاکرا. اور ٹاکرا میں آج ہمارے ساتھ بہت ہی خصوصی مہمان موجود ہیں، اشرف امان صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اشرف امان صاحب کا تعارف بہت شکریہ. کچھ اس طرح ہے کہ 1962 میں انہوں نے جرمن ایکسپیڈیشن کے ساتھ پہلی مرتبہ کوہ پیمائی کی طرف قدم رکھا. پھر 1967 میں ترچمیر کو کامیابی کے ساتھ سر کیا. اس کے بعد پھر کچھ عرصے تک NAPW میں بطور سب انجینئر آپ ملازمت بھی کرتے رہے، اور پھر بہت ساری ٹیموں کے ساتھ ہمالیہ، قراقرم، ہندوکش پر کوہ پیماؤں کے ساتھ ماؤنٹین گائیڈ کے طور پہ بھی کام آپ کرتے رہے. 1977 اگست میں پہلے پاکستانی کے طور پہ K2 کو سر کیا آپ نے. سر یس سر. یہ فرسٹ پاکستانی کوہ پیما جس نے K2 کو سر کیا 1977 اگست میں. 1980 میں انٹرنیشنل قراقرم پروجیکٹ کے ممبر بنے اور رائل جیوگرافک سوسائٹی کا فیلوشپ بھی آپ نے حاصل کیا. اور 1982 میں جو جرمن گچھبروم ایکسپیڈیشن کے ممبر کے طور پہ بھی آپ نے کام کیا. 1983 سے 84 تک ماؤنٹین گائیڈ کے طور پہ بہت سارے ایکسپیڈیشن جو ہوتے تھے ان کے ساتھ آپ نے خدمات سر انجام دی. غالباً 85 میں جاپانی ایکسپیڈیشن کے ساتھ ننگا پروت، فاسو پیک، اور وہاں تک آپ بطور لائزان آفیسر بھی گئے. جی. پھر قراقرم ہمالیہ ریسرچ ایکسپیڈیشن کا آپ حصہ بن گئے. جی. جس کے بعد آپ تبت بھی گئے. یہ بہت ہسٹوریکل ہے سر. آپ تبت گئے، دلائی لاما کے محل کا بھی آپ نے وزٹ کیا. چائنیز گورنمنٹ نے ایک پاکستانی، ایک برٹش سائنٹسٹ، دو بھیجے تھے وہاں. تبت میں زمین اوپر نیچے ہوتا ہے، فارموفراس، وہ ساری چیزیں. اس کے بعد پھر آپ نے ویسٹرن چائنا سائڈ سے K2 کی جو پیمائش تھی میئرمنٹ کے حوالے سے بھی کام کیا آپ نے. اور غالباً کیتھ ملر اس میں آپ کے ہیڈ تھے جو اس کو لیڈ کر رہے تھے، جو اس سے میئرمنٹ کے حوالے سے. میجرمنٹ کے حوالے سے دوسرا تھا پروفیسر پورتی تھا. اچھا وہ تھے دوسرے تھے. اچھا 1987 سے 88 دسمبر 87 سے مارچ K2 پر ونٹر غالباً ایکسپیڈیشن. جی. فرسٹ ونٹر پاکستان میں جو ہے. وہ لائزان آفیسر تھے آپ. جی میں نے 1988 پھر اٹالین سائنٹیفک ایکسپیڈیشن کے ساتھ ٹیکنیکل ایڈوائزر کے طور پر آپ نے کام کیا. K2 گچھبروم 1، گچھبروم 2، چائنا کی طرف سے پہاڑوں کی پیمائش وغیرہ یہ بھی آ گیا سر. 1989 پھر بیافو اور ہسپر گلیشیئر کی ایکسپیڈیشن کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا. 1990 ماؤنٹین، ہاں یہ میکالن الاسکا گئے تھے آپ. ماؤنٹ مکنلے پہ امریکہ میں الاسکا گیا تھا. 1991 پھر یہ کیا ہے، چیلنجی پاس ہے. چیلنجی پاس فرسٹ ٹائم آپ نے اوپن کیا. چپرسن سے چترال جانے کا چیلنج. اچھا یہ چیلنج ہے چپرسن سے چترال تک کا. اچھا پھر 1992 در کو دشکومن کے درمیان جو پلی برج آپ نے، جی بیلی برج بنایا. 1995 ایلو فرانس جو سائنٹیفک ایکسپیڈیشن کے ساتھ بھی کام کیا. جی سارے اٹالین کے ساتھ. پھر یہ چائنیز ماؤنٹینئرز کو پاکستان کی طرف راغب کیا. میں جب ادھر تبت گیا تو چائنیز سے میں نے بات چیت کیا. پھر چائنیز کو پاکستان لانے میں اٹریکٹ کیا اور ان کو G1 پہ G2 پہ
تھوڑا سا پروگرام کا فارمیٹ مختلف تھوڑا سا چینج بن رہا ہے. بہرحال یہ چونکہ مہمان کچھ اس قسم کے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس فارمیٹ کو تبدیل کر کے بات کر رہے ہیں. پھر یہ بی بی سی ورلڈ سروس کے ہمراہ بلترو ٹریک گائیڈ کیا. جی چائنیز کا پھر چائنیز کا یہ ہے کہ جب چائنیز کو میں نے پاکستان بلایا انہوں نے ایک پیک سر کیا میرے تھرو. کرنے کے بعد الپائن کلب آف پاکستان کے نمائندوں کو چائنا بلایا. اچھا پھر یہاں سے انہوں نے چائنا والوں نے الپائن کلب آف پاکستان کے بلایا, پھر ان کے ساتھ کمیونیکیشن کر کے ان کو رائلٹی فری کیا اور پاکستان الپائن کلب کے ممبرز کو ساتھ دیا. پاکستان میں 5 پیک انہوں نے سر کیا. یہ جو فرانس میں بھی آپ نے فرانس میں شمنک ہے جی ماؤنٹ بلاسک, یہ پاکستان کی گولڈن جوبلی کے موقع پہ آپ جی میں تھا 1997 میں. جی فرانس میں میرے دوست کریم امامزاد ہے, ایک یہ شاہ جہاں پہ ایک اس کو ساتھ لے گئے تھے. اچھا ہم تینوں نے حراموش والے شاہ جہاں صاحب وہ بھی آپ کے ساتھ گئے تھے. ہاں پھر 1998 براڈ پیک فرینچ ماؤنٹینئر جی اس کی جو کسی کی تلاش میں گئے تھے وہاں ایک مر گیا تھا. ہاں ڈیڈ باڈیز کو میرا بعد میں نے یہ کیا کوئی گم جاتا تھا ریسکیو کے لیے ہیلی ریسکیو میں کرتا تھا. پھر اٹالین حکومت نے آپ کو کلائمبر آف دی ملینیم کا ایوارڈ سے نوازا 1999. جی سر. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. تھوڑا سا یہ انٹروڈکشن میں بیسیکلی اپنے پروگرام میں زیادہ انٹروڈکشن نہیں کرتا لیکن چونکہ یہ حوالے ایسے تھے جہاں پہ ہمیں ضرور پڑا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو حکومت پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا. غالباً 83 کی بات ہے, جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی. جی سر. اور آپ نے ایرانینز کو بھی پاکستان کی طرف راغب کیا. پہلی ایورسٹ کی پہلا مسلم لیڈیز ایرانین سے. اچھا جو ایورسٹ پہ چڑھ پہ 2 لڑکیوں نے سر کیا. یہ آپ کو کب پتہ چلا؟ پیدائش آپ کی 1943 ہے, کب آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کا جو ہے نا کچھ اور پہاڑوں کے ساتھ کوئی ٹکرانے کا موڈ ہے؟ پہاڑوں کا میں بچپن سے تیراکی, دوسرا بکریاں چرانے کا میرا شوق تھا. جٹیال میں ہماری زمین تھی, ہر اتوار میں بکریوں کو اندر نالے میں لے جاتا تھا. جٹیال نالے میں. پھر وہاں سے لکڑی بھی لاتا تھا. بکریوں کے ساتھ میں نے یہ آپ تقریباً بات کریں 47 48 اور اس ٹائم کی بات کریں جب آپ 7ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے اس وقت کی بات کر رہے ہیں. تو انٹرسٹ ہوا, پھر سٹوریز پڑھا میں نے. اس کے بعد ہمارے ہنزا کے لوگ کیٹو پہ گئے تھے 1954 میں. 54 میں کیٹو پہ گئے تھے. ان سے میرے اس میں میرے چاچے میرے رشتہ دار خونی رشتہ 4 تھے. ان سے میں نے پوچھا, مہدی خان کے پاؤں جل گئے ہنزا کے. ہنزا والوں کو لے گئے تھے. پہلے ماؤنٹینئرز کوئی بھی ماؤنٹینئرز وہ نیپالیز لاتے تھے. پہلی دفعہ ہنزا لوگوں کو. اچھا جو باہر سے ماؤنٹینئرز آتے تھے وہ پہلے نیپالیئنز کو وہ ان کے ہائپورٹر کے طور پہ لاتے تھے. جی یہ 1954 کے بعد یہ ٹرینڈ چینج ہوا. 1953 میں جرمن ایکسپیڈیشن نے ننگا پربت سر کیا. اچھا 1953 میں ہرمن بول کے ساتھ. تو اس کے ساتھ کون گئے ہائی پورٹرز کے طور پر؟ ہنزا کے تھے. اچھا یہ فرسٹ ٹائم 1953 میں. جی پھر یہاں سے پاکستان سے ہائی پورٹرز کو, اس سے پہلے نیپال سے ہائی پورٹرز وہ لے کے آتے تھے. میر آف ہنزا کو جرمن گورنمنٹ نے آنر آف گراؤنڈ کا لقب دیا. اچھا. اور 1950 آنر آف گراؤنڈ. اچھا گراؤنڈ اس کو ٹائٹل دیا. ٹھیک. ویلکم کیا جرمنی میں میر آف ہنزا کو. اس کے بعد اٹالین نے ان سے آدمی مانگا تو میر آف ہنزا نے پھر اپنا لوگوں کو کیٹو پہ اچھا ہنزا کے جوانوں کو بھیج دیا. اچھا چون کے کامیابی کے بعد پھر. اچھا جو جن جوانوں کو چن کے بھیجا ان کے پاس اس طرح کے ایکسپیڈیشنز یا ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے کوئی ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا؟ ہوگا اپنے علاقوں میں. اپنے علاقوں میں تھا, پہاڑوں میں چڑھتے تھے. جس طرح آپ بکریاں لے کے جٹیال نالے جا کے آپ کی پریکٹس ہوتی تھی. جی وہ سیم تھے. اپنے نالوں میں جاتے تھے, زمیندار تھے, شکار کھیلتے تھے,
انہوں نے یہ آپ کو موقع کس طرح آیا 1962 میں جو آپ یہ 1962 میں میٹرک کے امتحان دے کے ان کو دیکھنے کے لیے کہ ہم گئے. اچھا تو میرے ساتھ 2 دوست تھے, میجر میرباز اور نظر علی, دونوں تماشا دیکھنے گئے. انہوں نے مجھے دیکھا, چنا اچھا ان کو کوئی آپ میں فٹنس نظر آئی؟ فٹنس نہ, ایک نے کہا اس کو بھی لے جاتے ہیں, ایک جرمن نے کہا. تو انہوں نے کہا از نو کلائمبر. یہ کہاں پہ ہوا؟ سکردو میں, گلگت میں, ہنزا میں؟ نہیں, ادھر بادامی باغ اب جو رسب سے. اچھا یہ جو خزانہ روڈ جو کہ وہاں پہ ریسٹ ہاؤس کے ساتھ بادام باغ کا جو ہے بائی چانس وہاں پہ آپ ان کو دیکھنے گئے تھے؟ دیکھیں بائی چانس. تو اس میں ہمایون بیگ صاحب تھے, آپ میٹرک کر کے فارغ ہو چکے فارغ تھے. ہمایون بیگ صاحب تھے, خان صاحب ہمایون بیگ, اور نگر کے غلام عباس, وزیر غلام عباس ٹورزم کے انچارج تھے. انہوں نے کہا یہ اسٹوڈنٹ ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں اسٹوڈنٹ چاہیے, یہ چاہیے ہمیں. انہوں نے اعتراض نہیں کیا, مجھے سلیکٹ کیا, میں چلا گیا ان کے ساتھ. اچھا وہیں سے پھر وہ آپ کا سفر شروع ہو گیا؟ یہ بائی چانس ہوا؟ بائی چانس ہوا. کوئی پہلے سے طے نہیں تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میں نے ماؤنٹینئر بننا ہے؟ اتنے مراحل طے کر کے اتنے بڑے ایوارڈز لے کے پھر قوم کے سامنے سرخرو ہونا, یہ کوئی ذہن میں نہیں تھا؟ لیکن میں ہسٹری پڑھتا تھا ماؤنٹینئرز کے, ایورسٹ سر کیا. سر ہسٹری تو سب پڑھتے ہیں نا, لیکن چانس اور وہ اس کی بات ہوتی ہے, وہ اوپر والے کی پھر مرضی ہوتی ہے. ہسٹری تو بہت سارے ہم جیسے لوگ پڑھتے رہتے ہیں. شوق تھا میرا ماؤنٹینئرنگ کا, ہسٹری پڑھنے کا. جو فرسٹ ایورسٹ ایکسپیڈیشن ہوا. سر اشرف صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کو کب ایسا لگا کہ اب بچنا مشکل ہے؟ کوئی ایسے مراحل ایک دو دفعہ میں گر کے میرے 3 پسلیاں ٹوٹ گئی. کہاں پہ؟ ننگا پروت. پھر میں سروائر ہو گیا, ڈاکٹر تھا, اور مجھے ڈر نہیں لگتا تھا. ڈر کیا ہے مجھے پتہ نہیں تھا. اچھا کوئی خوف والی چیز؟ خوف شوف کچھ نہیں آتا تھا, لیکن جو کام دیتے میں اچھی طرح کرتا تھا. اوپر سے نیچے بھاگ کا آتا تھا. میں اب بھی سوچتا ہوں کہ میں کس طرح بھاگتا تھا, پتہ نہیں ہے. ہو سکتا کوئی مخلوق آپ کو نہیں, مخلوق کا یہ ہے کہ K2 پہ میں نے مخلوق کو دیکھا. سامنا ہوا؟ ہاں. کس کو مخلوق؟ جب میں کیمپ میں تھا تو میرا تایا میری امی کی وہ شبِ نظر آئی آپ کو؟ ہاں نظر آتی تھی. اچھا دن کو سامنے گلیشیئر پر نظر آتے تھے. اچھا تو میرے مدد کے لیے ان کو روحیں آتی تھی. اور میں تو اللہ کے فضل سے, اور مجھے یہ میں نے اپنے دوستوں کا جو نہیں, وہ آپ کی اپنی تو بھی اسپریچول پریکٹسز آپ کی بڑی زبردست ہیں نا سر. وہ تو کہنا نہیں ہوتا, نہیں وہ ہے, بس جو ہے تو ہے, اب کیا کریں. مجھے تھوڑی معلومات ہے. مجھے معلومات یہ تھا کہ بچپن میں اپنے تائی کے ساتھ جمع خانہ جاتا تھا, چھوٹا تھا, سردیوں میں. ویسے شوقیہ ہو جاتا تھا تو اس کو جاتا تھا. اس طرح ہوتے ہوئے پھر میرا والد مجھے نصیحت کرتا تھا کہ یہ گاؤں آپ کا ایگزیکٹ علی آباد میں, تو ادھر بھی بکریوں کو لے جاتا تھا میں. بچپن میں بھی ہمارے بکریاں بہت تھی اس زمانے میں. ٹائم پہ سب کے پاس لائف اسٹاک کا. قدرت کی شان اچھا ہو گیا. بہت سے مجھے معجزے ہو گئے, مرتے بچ گیا موت سے. لیکن مجھے کوئی خوف نہیں تھا. مرنا ہے. ہنزا کے زبان میں برسے اپریل قارسوم بار. جب آپ میدان میں کود گئے تو پھر میں نے بہت کہا سارے چیلنجز کو فیس کرنا ہے, یا مرنا ہے یا کلائم کرنا ہے. میں اس شوق ارادے کے ساتھ میں نے کوئی نہیں, میں وہی میں یہ تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کے لیے دلچسپی ہوگی. آپ نے اتنے پہاڑ ننگا پربت سے K2 سے لے کے یہ بیافو اور ساری چیزیں, کوئی رات کو کوئی پراسرار آوازیں, کوئی ڈسٹرب تنگ کرنے والی سچویشن, کیا ماحول ہوتا ہے ایسے جب آپ بالکل ٹاپ پہ ہوتے ہیں؟ ٹاپ پہ ہم ساتھ ہوتے ہیں, ساتھی تھے اکٹھے, لیکن مجھے اکیلا ٹرچمیر پہ میں اکیلے ٹینٹ میں تھا.
اچھا ہائی کیمپ میں، ترچمیر چترال سائڈ چترال سائڈ پہ. تو کوئی بوٹ کے ساتھ میرا ٹینٹ کی چل رہا تھا. تو میں نے آستہ سے دیکھا کہ کون ہے، کوئی بھی نہیں. جب میں لیٹتا تھا پھر وہ چلتا تھا، وہ قدموں کے وہ بوٹ جس طرح بوٹ سے چلتے اس طرح. باضابطہ آواز. تو صبح اٹھا، کوئی قدم نہیں. اچھا کوئی نشان نہیں. کوئی نشان نہیں. مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، تو شکر ہے. پھر میں نے آگ جلایا اندر ٹینٹ میں، روشنی کیا. پھر میں سویا. مجھے سونا نہیں دیا، وہ کوئی روح تھی کسی کی. اچھا وہ گردش میں کوئی مانگتا تھا یا کچھ ہوتا تھا. اسی طرح ننگا اس میں ننگا پر کیٹو پہ بھی میں سویا تھا. تو کنکوڈیا میں. اچھا تو میرے ارد گرد چلنے لگا. تو رات بھر سونا نہیں دیا مجھے. اچھا. تو صبح اٹھ کے میرے پورٹر تھے نیچے، ان سے کہا یار اس طرح ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ فوجی بھی اس طرح تھے. تو انہوں نے کہا یہ پتھر کے نیچے کوئی مرا مردہ ہے، وہ آپ سے کچھ مانگتا ہے. اچھا تو پھر کیا مانگتے ہوں گے ویسے؟ تو میں نے حلوہ شلوہ پکوایا. اچھا وہ کر کے دے دیا. دعا کیا، اس کو ختم ہو گیا. اچھا وہ پھر مردہ پتھر کے نیچے اس کا جسم تھا. ان کی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہوں گی، کوئی کچھ ہوگی، لیکن مجھے ڈر نہیں لگا. نہیں ظاہر ہے اتنے مطلب آپ یہ کوئی ہم ادھر بیٹھ کے تو ہم یہ باتیں بہت آسانی سے کرتے ہیں کہ آپ نے کیٹو سر کیا، آپ نے ننگا پروت، آپ ترچمیر گئے. لیکن پریکٹیکلی جس بندے نے فیس کیا اس کو پتہ ہے کہ کن مشکلات اور چیلنجز کا، وہ دل گردے والا کام ہے. جب میرا بوٹ اسکردوں میں دکھایا ہے، میں نے جناب مرزا کو، جناب بٹ صاحب ہمارے سیکرٹری اور پریزیڈنٹ تھے، اس بوٹ میں جو چڑھے گا وہ جل جائے گا. اس بوٹ میں اچھا جو پراپر اچھا بوٹ نہیں ہے، پراپر شوز نہیں ہے، جو سمٹ پہ جائے گا وہ جل جائے گا. اچھا میں سمٹ پہ گیا. اور آپ کے کوئی ایشو بھی آیا؟ میرے پاؤں، لیفٹ پاؤں کے انگلیاں کاٹ دیے. وہ جل گئی. ان کو کیا کہتے ہیں سر؟ فراس بائٹ. کتنی انگلیاں آپ کی سر؟ 3 انگلیاں. 3 آپ کے وہ جی. اس میں یہ تھا کہ اسکردو پہنچا تو مجھے فرانس ایمبیسیڈر اس کی بیوی مل گئی. اس کی بیوی ڈاکٹر تھی. اس نے کہا میرا آنا تک آپریشن نہیں کرانا. اچھا. تو مجھے CMH میں ایڈمٹ کیا. آ گئی اسکردو سے. آ کے جو ڈاکٹر تھا اس کا کلاس فیلو تھا. اچھا. اس کو کہا اس طرح کاٹو کہ یہ آئندہ کلائم کر سکے. اچھا. تو اس کے بعد بھی آپ کلائمبنگ کرتے رہے؟ اس کے بعد بھی کلائم کیا، لیکن 7000 میٹر تک. والد صاحب زندہ تھے جب آپ کے ساتھ یہ میرا تجری یہ ہوا جب میں کیٹو سے CMH میں لے گئے آپریشن کے لیے، میرے انگلیاں کاٹ دیے. تو میرا والد صاحب ادھر ہسپتال میں ایڈمٹ تھے، گلگت میں. اچھا آپ ادھر والد صاحب؟ ہاں. تو جب میں آ گیا ادھر سے ٹریٹمنٹ کے بعد آ گیا تو میرے والد صاحب کو ڈسچارج کیے تھے. اس کو خبر ہو چکی تھی کہ آپ کے ساتھ کچھ پاؤں کاٹ دیا، برا ہوا، اس کا پاؤں کاٹ دیا. میرا والد کو صدمہ ہو کہ میرا وہ بیٹا بیمار پڑ گئے. لنگڑا ہو گیا. تو میں جہاز میں اترا. میرے بھتیجے نے جہاز سے اتار کے سیدھا لے گیا والد کے پاس. میرے والد صاحب زندہ تھے اس وقت تک. تو اسپتال سے اس کو ڈسچارج کیے تھے. تو مجھے کہا کہ اپنا پاؤں دکھاؤ. میں نے پاؤں دکھا. دیکھو میرا ٹانگ کاٹا نہیں ہے، میرا انگلیاں کٹ گئی. یہ کٹ گئے ہیں. تسلی ہو گئی. پھر میرے والد نے مجھے کہا میرے لیے کپڑے لایا. میں نے کہا میرے کپڑے پہنا. مجھے گلے ملا، چوما. اس کے بعد مجھے کچھ نصیحت کیا. اچھا. گھنٹے کے بعد میرے والد فوت ہو گئے. اچھا آپ کے ساتھ ملاقات کے گھنٹے بعد پھر والد صاحب کی رحلت ہو گئی. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، جو ستپارہ والا جو کیٹو پہ واقع ونٹر ایکسپیڈیشن ہی کہتے ہیں نا، ایکسپیڈیشن کے حوالے سے وہ ان کی جان چلی گئی. پھر یہاں پہ نگر میں ہمارے جو دوست وہ پھنس گئے تھے، ان کو بڑی مشکل سے نکالا.
تو یہ جو ٹریننگ کی کمی ہوتی ہے یا حالات بس ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ اس طرح ہو جاتا ہے؟ اور ستوارہ والا ٹرین تھا وہ میرے اسکول کے تھرو ٹرین تھا. اچھا ایڈونچر ٹورز میں اس نے کام کیا شروع سے. اچھا آپ کے ساتھ کام کیا ہے. لڑکا اچھا تھا. میرے مینیجر نے نیپال سے 2 نیپالی منگایا تھا اپنے ہائی پورٹر کو ٹریننگ دینے کے لیے تاکہ ہمیں نیپال سے بلانے کی ضرورت نہ ہو پاکستان میں, اپنا ذاتی طور پر, گورنمنٹ کی نہیں. تو اس میں سے اس نے سیکھا, بہت سے لوگوں نے سیکھا. اب بھی میرے ہائی پورٹر میرے اسکول کے سلطور میں اپنا آرمی کے لیے ہیلپ کر رہے ہیں. صحیح. ہوشے کے لوگ ہیں میرے اسکول سے جو ایکسپیریشن آتے تھے ان کے ساتھ میں چن کے ان کو بھیجتا تھا. یہ ستوارہ اس نے شوقین تھا, ینگ تھا. بلتستان کے ساتھ آپ کی بڑی ایفیلیشن رہی. گلگت, ہوشے, ستورہ, شمشاد. اچھا ان 3 ایریاز میں, ان 3 ایریاز میں سلیکٹ کر کے ان کے ساتھ ایکسپیڈیشن کے ساتھ بھیجتا تھا. سر یہ پھر واجد نگری نے بھی تو بڑا بہادری کا مظاہرہ کیا نا. بہت اچھا ہے, بہت اچھا یہ کیا. ایک ایگزامپل اس نے سیٹ کی. اس کا یہ تھا اس نے پرمیشن کے لیے بغیر لے گیا. اچھا لیکن بس ہمت حوصلے کے ساتھ اس نے اپنا کام کیا. اپنے طور پہ لے گیا. تو وہ پھنس گئے, نیچے آتے وہ پھنس گئے, پتہ نہیں ان کو رسی کی کمی تھی, کوئی ٹیکنیکل کمی تھی. چڑھنا آسان ہے, واپسی بھی مشکل ہے. اسی طرح میں نے K2 جب چڑھا تو میرے ساتھ 3 جاپانیز تھے. 2 تو آگے گئے, میں بھی ساتھ تھا. اس جہاں پر ستوارہ کے ایکسیڈنٹ ہوا اس جگہ پر آگ کے پیچھے دیکھتا ہوں ایک مسنگ ہے. پھر مجھے دوبارہ چڑھنا پڑا. اچھا واپس جانا پڑا. واپس جا کے میں نے کلائم کیا, وہ تو نیچے اتر گئے. میں جا کے باقی ساتھی نیچے اتر گئے, آپ اپنے ساتھی کی تلاش میں واپس گئے. اس کو نظر آیا, میں نے اس کو بلایا, آیا نہیں. جا کے اس کو کھینچ کے اس کو زندہ لایا. رات تھی, دن نہیں. رات کے بعد بوٹل نیک سے اتارا, اس کو اتار کے نچلے کیمپ میں, آخری کیمپ میں ہمارے ساتھی تھے نذیر صابر اور اس کے پارٹی نے ہیں. نذیر صابر کے ساتھ بھی آپ کی بڑی زبردست وہ ورکنگ ریلیشن شپ رہی, بڑے جی ہمارا دوستی ہے. تو ہم دونوں تھے. اچھا پاکستان کی طرف سے. تو میں اترا, رات ہو گیا. کہا کو کیا حال ہے, برف باری بھی ہو رہی تھی. میں نے اس کو لایا تو آپ اس کو بچا کے لائے. آپ کے لیے جگہ نہیں ہے کہا. 2 آگے آ گئے, وہ گرمپوں کے ساتھ اندر جم لگایا, ٹینٹ بھی خراب کیے, لیکن آپ کے لیے جگہ نہیں. میں فراز باڑی سے نہیں ہوا. میں نے آنکھیں بند ہو گئی. اس نے ہاتھ میرے آنکھوں میں پھیرا, چشمہ اتارا تھا میں نے. رات کا وقت, جگہ نہیں تمہارے لیے, آپ کو نیچے جانا پڑے گا. رات کو چلتے 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 میں اس کیمپ تک گیا. پورا بیس کیمپ سے سب کو پتہ چلا کہ اشرف احمد غائب ہو گیا. اچھا تو میرے یہ کہ مجھے ایک ٹارگٹ نظر آ رہا تھا نیچے ٹینٹ میں, روشنی. آپ کو کہیں کوئی امید کی کرن نظر آ رہی تھی کہ میں نے ادھر پہنچنا ہے. میں گرتا تھا, کھڑا ہو جاتا تھا. میرا لائٹ بھی ختم ہو گیا. اچھا تو اس لائٹ کو دیکھتے ہوئے اس ڈائریکشن میں رات بھر چل کے اکیلا بھوکا تھا. سب موت جو آتی ہے نا زندگی, بھوک ہو, سردی ہو, گرمی ہو, کچھ پرواہ نہیں ہوتا ہے. میں نے اسٹرگل کیا, قدرت نے مجھے ساتھ دیا. اور کھانا نہیں تھا میرے پاس, بھوکا تھا, لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے کھانا کھایا ہے. پہنچا رات کے پتہ 2-3 بجے پہنچا تو انہوں نے, سب لوگ اٹینشن میں تھے, کہا کہ آ گیا ہے, آ گیا. الرٹ تھے. تو جب میں ٹرین میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بوٹ اتارو. بوٹ اتار کے دیکھا کہ میرا فراس واچ ہو گیا تھا. ان میں سے ایک جاپانی تھا جو بیسٹ گائیڈ تھا جاپان میں بھی. تو پھر مجھے ایک کپ دودھ دے دیا. خوراک نہیں تھا ان کے پاس.
بھوک بہت لگی تھی، وہ دودھ پی کے میں سو گیا، سونے کے لیے گیا رات کو، صبح ہو گئی، پھر جو اوپر تھے ان کو واپس آنا پڑا، کیونکہ صبح سویرے ان کو کلائم کرنے کے لیے K2 پہ جانا تھا۔ سر تھینک یو، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے بلایا، آپ کے بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی، عزت افزائی ہے کہ آپ تشریف لائے یہاں پہ، آپ نے اس پاکستان کے لیے خدمات کی ہیں۔ بہت شکر ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے میرے جان حاضر ہے، وہ ہم سب نے سب کچھ ہے، میں نے یورپ نہیں کیا، مجھے ہر جگہ مل آفرز تھے، بالکل آپ نے اسی ملک میں رہے، یہیں پہ بیٹھ کے آپ نے خدمت کی ہے، اب بھی میں خدمت کر رہا ہوں، شکر ہے، شکریہ آپ کی، بہت مہربانی۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنے میزبان ایمان شاہ کو پروگرام سے ٹاکرے سے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔